تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. بتایا جاتا ہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی عبادت کے لیے، مقصد یہی ہے ہماری پیدائش کا، عبادت. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ کہتا میرے بندو ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بھکتی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اپنی پوجا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. انسانوں کو بنایا اپنی عبادت کے لیے، جنوں کو بنایا اپنی عبادت کے لیے. اور قرآن کریم کی ان آیتوں کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی چرند اور پرند ہیں، جتنے بھی حیوانات ہیں، جتنے بھی جمادات ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے ہیں. سب کے سب مل کر کے اللہ تعالیٰ کی تکبیر، تسبیح، تحلیل بیان کیا کرتے ہیں. تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن. قرآن کہتا ہے آسمان و زمین کے اندر جتنے بھی چرند پرند ہیں، جتنے بھی جمادات ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، لیکن تم سمجھ نہیں سکتے ہو. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. تم ان کی تسبیحات کو تم جان نہیں سکتے ہو، تم سمجھ نہیں سکتے ہو کہ یہ جمادات کس طریقے سے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، یہ چرند پرند اللہ کا نام کس انداز سے لے رہی ہے، یہ تم سمجھ نہیں سکتے ہو. یہ الگ سی بات ہے، لیکن ہاں تمہاری پیدائش کا مقصد بیان کر دیا. اے میرے بندو ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب یہ مقصد ہے. اب یہی مقصد آدمی بھول جائے اور سب کچھ کرے، کھائے پیے کمائے دوڑے بھاگے سب کرے، لیکن جو اصل مقصد ہے وہ کام نہ کرے، تو میرے بھائیو آپ بتائیے اس انسان کا کیا ویلیو ہے. موبائل ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ موبائل کا مقصد ہے کہیں سے فون آئے تو بھائی فون رنگ گھنٹی بجے اور آپ سے بات کرا دے. اب اس موبائل سے بات ہی نہ ہو تو موبائل آدمی کیوں کر رکھے؟ اس موبائل کے اندر کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہیں، موبائل کے اندر یوٹیوب چلا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ گیم کھیل رہے ہیں، لیکن جیسے کوئی آپ کو کال کرے سب کچھ وہ آٹومیٹکلی سب کچھ چھوڑ دے گا اور ڈائریکٹ اس کال کو ریسیو کرے گا اور گھنٹی بجنی شروع ہو جائے گی. یہ اپنا مقصد نہیں بولتی. موبائل مقصد نہیں بول رہا ہے، اس کا کام ہے ایک دوسرے کو سمپرک کرانا، بات کرانا. اس مقصد کو وہ بھول نہیں رہا ہے، بلکہ ہر وقت 24 گھنٹہ یہ ایکٹیو رہتا ہے کہ میرا مقصد ایک دوسرے کو جوڑنا. اب بات کر رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہیں موبائل سے، لیکن جیسے کوئی فون کرے گا وہ آٹومیٹکلی ان تمام ایپ کو لاک کر دے اور ڈائریکٹ گھنٹی بجنی شروع ہوتا ہے کہ نہیں؟ غور کیجئے. یہی مقصد انسان اگر سمجھ جائے، کاروبار کرنا ہاں کریں گے ضرور، شادی کیا ہو بیوی سے محبت ہے تو کریں گے ضرور، اولاد ہے بچے ان سے پیار کریں گے، محبت کریں گے، ان کی تربیت کریں گے، ان کو کھلائیں گے پلائیں گے ضرور، لیکن اپنی اولاد کے چکر میں، اپنی ماں باپ کے چکر میں، اپنے بھائیوں کے چکر میں، اپنی زمینوں جائیداد کے چکر میں ہم اتنا نہ اس کے اندر غافل ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کو بھول جائیں اور اپنے رب کی عبادت کرنا ہی ترک کر دیں، اپنے رب کو پوجنا اور اپنے رب کو یاد کرنا ہی بھول جائیں. میرے بھائیوں، ایک مومن کی یہ پہچان نہیں ہو سکتی ہے، ایک مومن کی یہ علامت نہیں ہو سکتی ہے. مومن سب کر سکتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا ہے. ایک مومن کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، سب سے زیادہ ایک مومن کے دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اس سے زیادہ کسی کی محبت نہ ہو. اور جب محبت اللہ کی ہو تو اللہ کی اطاعت بھی ہونی چاہیے، اللہ کی فرما برداری بھی ہونی چاہیے. قرآن نے اسی کو چیخ کر کے کہا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا.
جب مومنین کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اگر مومنین کو بلایا جاتا ہے، سنو آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اس کو چھوڑو، اس کو چھوڑو، اس کو چھوڑو، اس کو اللہ نے حلال، اس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اس کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، ان یقولوا سمعنا، تو مومنین کی پہچان یہ ہے، وہ سننے کے بعد صرف یہ سنتے ہی نہیں ہے بلکہ یہ کہتے ہیں سمعنا واتانا، ہم نے سن لیا اور ہم اس کی اطاعت بھی کر رہے ہیں، ہم اللہ کی بات بھی مان رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، مان بھی رہے ہیں۔ ہاں آج سے پہلے ہم اس مسئلہ کو جانتے نہیں تھے، لیکن آج ہم نے اس مسئلے کو جانا ہے، ہم نے رسول کے فرمان کو ہم نے سنا ہے، آج کے بعد ہم یہ کام تو کیا کرتے تھے، لیکن رسول کا فرمان آ جانے کے بعد آج سے ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ ایک مومن کی پہچان یہی ہونی چاہیے، سمعنا واتانا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ لیکن آج ہے مسلمانوں میں، آج ہے مسلمانوں کے اندر یہ اطاعت، یہ فرما برداری، یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہم اور آپ مانتے ہیں؟ نہیں مانتے، مانتے ہیں؟ آج جلسے ہی کو لیجئے، یہ شروعات ہو گئی جلسوں کی۔ ابھی جب میں آ رہا تھا، لڑکا اور لڑکیوں کی بھیڑ راستے میں، میری گاڑی وہاں سے یہاں تک آنے میں آدھے گھنٹے لگ گئے، اتنی بھیڑ۔ اب جلسہ یہاں ہے، بیٹھنے کے انتظامات یہاں ہیں، اور عورتوں کے لیے باقاعدہ اسکرین لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے، اور اس کے اندر پوری تصویر میری دکھائی دے رہی ہوگی۔ میرے بھائیوں، وہاں نہیں عورتیں ہیں، لڑکوں کے ساتھ چپک چپک کر کے چل رہی ہیں، مرد بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ یہاں قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں اور قرآن کی آیتیں کانوں سے ٹکرا رہی ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، اے مومنوں یغضوا من ابصارہم، تم اپنی نگاہیں جھکا کر کے چلو، نظریں نیچی کر کے چلا کرو، تم اپنی نظروں کو زیادہ ادھر ادھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہ علیم بذات الصدور، واللہ تمہارے دل کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے، وہ تمہارے یعلم خائنۃ الاعین، تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو بھی جانتا ہے۔ اس اللہ سے بچنے کی کوشش کر، اس اللہ سے بچنے کی کوشش کر، واللہ تو تمہاری حرکتوں سے باواقف، اللہ تمہاری حرکتوں سے واقف ہے، جان بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ جب ایک کالی رات میں چلنے والے چونٹی کی آواز کو سنتا ہے اور اس کی حرکتوں کو ریکارڈ کر رہا ہے، تو میرے بھائیو ذرا بتاؤ، تم اتنے بڑے ہو اور تمہاری حرکتوں کو کیا اللہ ریکارڈ نہیں کر رہا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تصور ہمارے ذہن میں ہے ہی نہیں، ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں مولانا ابوالکلام سلفی تقریر کر رہے ہیں، مولانا توحید سلفی تقریر کر رہے ہیں، چلو ہم عشق لڑائیں، چلو ہم محبت کریں، چلو ہم پیار کریں، چلو ہم جلسوں کی ناجائز فائدہ ہوتا ہے، جلسے تو میرے بھائیوں تمہاری اصلاح کے لیے کرائے جاتے ہیں، تمہارا بگاڑ کرنے کے لیے نہیں، اور تمہیں انجوائے کرانے کے لیے جلسے نہیں کرائے جا رہے ہیں، بلکہ تمہارے اصلاح کے لیے جلسے ہوتے ہیں تاکہ قرآن کی آیتیں سنو اور تمہارے دل کے اندر جو زنگ لگے ہیں وہ زنگ ختم ہو جائے۔ قرآن اسی وجہ سے کہتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا، فرمایا جب میری آیتیں پڑھی جاتی ہے تو تمہارا ایمان، مومنین کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ لیکن آج آیتیں پڑھی جا رہی ہے، ایمان کہاں بڑھ رہا ہے؟ ابھی کچھ چیزیں وائرل ہو رہی ہے، کٹیہار، پورنیہ، کشن گنج کے اندر جلسوں کے تعلق سے، جلسوں کی اصلاح کیسے، اس کے اندر کچھ چیزیں بہت اچھی ہیں، اصلاح ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، ہر حال میں ہونی چاہیے، لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے۔ گاڑی بہت تیز چل رہی ہے، اچانک بریک ماریں گے، آپ بھی مریں گے، سامنے والا بھی مرے گا، اچانک۔ اب بولیے گا ایک ہی دن میں سب کچھ ہو جائے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے، دھیرے دھیرے ماحول بنانا ہوگا۔ بنگال کی طرف چلے جائیے، 1 بجے پروگرام ختم، 12-1 بجے بالکل کلیئر۔
آپ اتر پردیش چلے جائیں 12 بجے 11 بجے تک ختم، بمبئی چلے جائیں 10 بجے ختم، گجرات 10 11 10 بجے بہت ختم۔ ہمارے علاقے میں چلو ایک اجازت ہے، لوگ کر رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے کل کا جو آنے والا دن ہے وہ آپ کا خراب نہیں ہونا چاہیے، یا آنے والے دن میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اس انداز سے آپ جلسے کو کیجیے۔ جلسے کا مقصد جو ہے اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو پہلا جلسے کا مقصد یہ ہوتا ہے جو مدارس چلتے ہیں اس کے لیے چندہ ہوتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے۔ ہم لوگ تو بہت بڑے نمازی، دیندار، بہت بڑے متقی، بہت بڑے پرہیزگار، بہت بڑے حاجی اور بہت بڑے یہ وہ نہیں ہے، لیکن کم سے کم مدرسوں کو مضبوط اگر کریں شاید کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس ادا کو پسند کر لے اور اللہ آپ کو بخش دے۔ تو میرے بھائیوں اگر مال سے نوازا ہے تو مال اللہ کے راہ میں دینے میں کمی نہ کریں۔ آج دیکھ رہے ہیں حالات ہندوستان کے اندر، جلسوں مدرسوں کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے، مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے۔ بابری مسجد تو ختم، ابھی میں بنارس گیا تب پتا چلا، ابھی میں بنارس پہنچا تھا کچھ ہفتہ پہلے، 2-3 ہفتہ پہلے، پچھلے ہفتہ، وہاں پہ مجھے ایک وکیل نے بتایا کہ ابھی گیان واپی مسجد کا بھی معاملہ سامنے آنے والا ہے، اور یہ بھی لگ بھگ مسلمانوں کے ہاتھوں سے یہ مسجد جانے والی ہے۔